الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی تراویح جو رات کو تلاوت ہم نے قرآن مجید کی سنی اور پڑھی، چھٹی تراویح کے اندر 7ویں پارے کے ربع سے لے کر 8ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مبنی ہے، یعنی مکمل سورۃ الانعام کی تلاوت۔ یہ قرآن مجید کی چھٹی سورت ہے، اس میں 20 رکوع اور 165 آیات ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ پوری سورت مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن اسما بن زید کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ میں ان کی نکیل پکڑے ہوئے تھی اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ روایات میں تصریح ہے کہ جس رات یہ سورت نازل ہوئی، اسی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قلم بند کروا دیا۔ جو پاؤں کے متعلق اہل عرب میں عجیب مشرکانہ رسومات مروج تھی۔ بعض اقسام کے جانوروں کو متبرک اور معزز سمجھا جاتا تھا۔ ان کی یہ رسومات شرک کی حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ چنانچہ انعام مویشیوں کی حرمت کے متعلق اہل عرب کی توہمات کی تردید کی گئی ہے۔ اسلام نے توحید کی جو دعوت دی ہے وہ اس وقت تک پوری نہ ہو سکتی تھی جب تک کہ ان مشرکانہ رسومات کی بیخ کلی نہ کی جائے۔ اس صورت کا اصل مضمون تو توحید الہی ہے۔ اول تاخر اس ایک مضمون پر زور دیا گیا ہے۔ ضمناً کہیں رسالت کا بھی ذکر ہے۔ اس ضمن میں جھوٹوں کی انجام کار ناکامی اور مومنین کی ترجیح کامیابی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پچھلی صورت کا اختتام عقیدہ تثلیث کے ابطال پر ہوا تھا اور یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ خیال غلط ہے کہ خدا دو ہیں، ایک خالق شر و ظلمت اور خالق خیر و نور، اور یہ آتش پرستوں کا عقیدہ ہے۔ خالق ایک ہی ہے، تاریکی نور کے فقدان کا نام ہے، یعنی کہ جب نور چلا جاتا ہے تو تاریکی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ دوسرے رکوع میں شرک فی العبادات کی تردید کی گئی ہے، اور تیسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ مشرکوں پر بھی ایک وقت آئے گا کہ وہ خود شرک سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اس میں فطرت انسانی کی شہادت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ چوتھے رکوع میں مکذبین کے انجام کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کفار کا تو وتیرہ یہی ہے کہ وہ پیغمبروں کا مذاق اڑانے والے ہیں اور انہیں جادوگر بتانے والے ہیں، لیکن اللہ کا دین ان پر مسلط ہو کر رہے گا۔ جھٹلانے والوں کا انجام برا ہے۔ اللہ اور بناوٹی خدا میں فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے، لیتا نہیں، اور جو اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کو لوگ پوجتے ہیں، جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اپنے پجاریوں کو رزق دینے کی بجائے ان سے رزق لینے کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ کافروں کی روگردانی پر پریشان نہ ہوں بلکہ صبر کریں، اللہ رب العالمین آپ کی ضرور مدد کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی مدد پہنچے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کسی کے اعمال کی جواب دہی دوسرے پر نہیں ہے، ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دے خود ہوگا، خود وہ اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ کافروں کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا جس دن اللہ رب العالمین حشر برپا فرمائیں گے۔ اس دن بادشاہی صرف اسی کی ہوگی، وہ دانا و باخبر ہے۔ 5ویں رکوع میں عذاب استحصال کا ذکر ہے۔ 6ٹھے رکوع میں توحید کے ماننے والوں پر احسان و انعام کا ذکر کیا گیا ہے۔
7वें और 8वें रकू में محاسبہ اعمال کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اس کی غرض کو بیان کیا گیا ہے۔ 9ویں رکوع میں بتایا گیا ہے اس مذہب توحید پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی قائم تھے اور ان کی اپنی قوم سے بحث کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت الہی کا واقعہ ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ اس اہل قریش جس طرح آج تم اپنے پیغمبر کو چٹلا رہے ہو، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ان کی منکر ہو گئی تھی۔ 10ویں رکوع میں بتایا گیا ہے سب انبیاء کا مذہب توحید ہی تھا۔ 11ویں رکوع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا ہے اے لوگو، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، بہتان گھڑے اور اللہ رب العالمین کی آیات کے مقابلے میں سرکشی کرے۔ 12ویں رکوع میں اللہ رب العالمین کی قدرتوں کا ذکر کر کے توحید پر دلیل دی گئی اور ساتھ ہی حق کی ترجیح کامیابی کا ذکر ہے۔ 13ویں رکوع میں شرک کے مختلف پہلوؤں کا ابطال کیا گیا ہے اور اللہ رب العالمین کا بیوی اور بیٹے سے پاک ہونا بیان کیا گیا ہے۔ 14ویں رکوع میں پھر سے مشرکین کی مخالفت کا ذکر ہے۔ 15ویں رکوع میں منصوبہ بازوں کے انجام کا ذکر ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے اس دین کی مخالفت میں منصوبے بناتے ہیں، جو چالیں چلتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ 16ویں اور 17ویں رکوع میں شرک اور مشرکانہ رسومات کا ابطال کیا گیا ہے۔ 18ویں رکوع میں ممنوع غذاؤں اور مشرکانہ قوتوں کے باطل عذروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 19ویں رکوع میں توحید کے عملی پہلو کو بیان کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ توحید کی غرض صرف ایک اقرار نہیں، صرف زبان سے اقرار کر لینا نہیں، صرف مشرکانہ رسومات کا ترک کر دینا نہیں کہ ہم نے مشرکانہ رسومات کو ترک کر دیا ہے، بلکہ صحیح اصول زندگی پر جو اصول قرآن مجید میں بتائے ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ توحید کا اصل مقصد ہی یہی ہے۔ نیز جان و مال کی حفاظت کے اصول بتائے گئے اور 20ویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ توحید کامل کو عملی رنگ میں قرآن کریم نے پیش کیا تو اس کا عملی نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس بلند مقام پر پہنچنے کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور سورت کا خاتمہ اگر ایک طرف ابطال کفر پر کیا گیا تو دوسری طرف آخری الفاظ میں یہ خوشخبری بھی سنائی گئی کہ تم توحید کے اصولوں پر قائم ہو جاؤ تو تمہیں زمین میں اللہ رب العالمین حکومت اور بادشاہت عطا کریں گے، کیونکہ مخلوق کا خیر خواہ وہی گروہ ہو سکتا ہے جو حکومت کا اہل ہے، اور وہی گروہ ہو سکتا ہے جو نیکی کی طرف دعوت دے، جو بدی سے روکے، اور وہی ہو سکتا ہے اس حکومت کا اہل کہ جو اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ اور ساتھ ہی اس بات سے بھی ڈرایا گیا ہے کہ اگر ان اصولوں کو ترک کر دیا تو پھر حکومت تم سے لے لی جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ اس صورت میں مدرجہ ذیل احکام الہی نازل ہوئے کہ نمبر 1 اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نمبر 3 اولاد کو مفلسی کے ڈر سے ہلاک نہ کرو۔ نمبر 4 بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ پھٹکو۔ نمبر 5 کسی جان کو ہلاک نہ کرو۔ نمبر 6 یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر بہترین طریقے سے جس میں یتیم کی بھلائی ہو۔ اور نمبر 6 ناپ اور تول میں پورا انصاف کرو، بات انصاف کی کہو، خواہ معاملہ رشتہ داری کا کیوں نہ ہو۔ اور نمبر 7 قول و قرار پورا کرو، خواہ اللہ رب العالمین سے جو تم نے وعدہ کیا ہے، خواہ بندوں سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ بے شک سزا دینے میں اللہ رب العالمین بہت تیز ہے، اللہ رب العالمین درگزر کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو باتیں کہی سنی ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن، رمضان اور قرآن کا تعلق، ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔